اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ عورتیں نمازوں کا وقت کیسے مقرر کریں؟ یہ بھی امت اللہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، کبھی اذان کے 10 منٹ بعد پڑھتی ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ بعد، جبکہ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مقررہ وقت پر پڑھا جائے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو مقررہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم جس وقت شروع ہو رہا ہے اور جس وقت ختم ہو رہا ہے اس کے بیچ میں پڑھیں، یہ مقررہ وقت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین پر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز دوپہر کو پڑھی جا رہی ہے، دوپہر کی نماز رات کو پڑھی جا رہی ہے۔ تو پورے ٹائم میں کسی بھی ٹائم میں پڑھ لیں تو وہ مقررہ وقت ہی کہلائے گا۔ تو فجر صبح صادق کے وقت شروع ہوتی ہے جب سورج 15 ڈگری پر ہوتا ہے، اور آج کل اپلیکیشن ہے اس میں دیکھ لیا جائے، بہت سے علماء کے نزدیک 18 پر، ہماری جو تحقیق اور رائے ہے اس کے مطابق 15 ڈگری پر جب سورج ہوتا ہے تو وہ صبح صادق کے نقشے دیکھ لیں، موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی جائے کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور سورج طلوع کب ہو رہا ہے۔ ذرا سا سورج کا کنارہ نکل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر قضا اگر پڑھی جائے گی تو پھر مکروہ وقت گزرنے کے بعد، یعنی سورج کا کنارہ نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد، اور وہ قضا ہوگی۔ اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچ کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ختم کب ہوتا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، یعنی ایک مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جب بالکل سر پہ پہنچا تھا تو اس وقت دیکھیں ایک چیز 1 فٹ کی ہے، تو جب سورج بالکل کھوپڑی پہ آ جائے نا، بالکل بیچ میں ہو، جتنی بلندی پہ جا سکتا تھا سورج چلا گیا، تو اس وقت دیکھیں 1 فٹ کی کوئی لکڑی ہے، اس کا سایہ کتنا ہے؟ وہ سایہ فار ایگزامپل 1 انچ ہے۔ تو اب سورج جب ڈھلکے گا تو یہ 1 انچ والا سایہ مزید کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا اور یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ تو جب 1 فٹ کی چیز کا سایہ 2 فٹ ہو جائے اور 1 انچ تو یہ زوال والا سایہ ہے نا، جب سورج بالکل کھوپڑی پر تھا، تو یہ 2 فٹ 1 انچ جب کسی بھی چیز کا سایہ ہو جائے گا تو بالاتفاق عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور جمہور علماء کے نزدیک 1 فٹ اور 1 انچ جب ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، جس کو مثل اول کہتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ذرا جلدی وقت شروع ہو جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ذرا دیر سے۔ تو یہ دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے یہ ظہر کا وقت ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا عصر کا وقت قائم رہتا ہے، لیکن غروب آفتاب سے کم 20 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے، اتنی تاخیر کرنا بہرحال حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ عصر کا وقت ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی، اس وقت تک رہتا ہے جب تک مغرب کی طرف سرخ روشنی ختم نہیں ہو جاتی، جس کو شفق احمر کہا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ سرخ روشنی باقی ہے تو جمہور علماء کے نزدیک اور صحیح قول کے مطابق اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو یہ تو وہ وقت ہے کہ اس کے اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے۔ باقی افضل وقت کیا ہے؟ تو مردوں کے لیے تو بھئی مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، ان کو تو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ افضل وقت کیا ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ آپ کی مسجد میں جس وقت نماز ہو رہی ہے آپ جا کے پڑھ لیں۔ لیکن خواتین چونکہ مسجدوں میں نہیں آتی، جماعت سے نماز نہیں پڑھتی، اور ان کے لیے افضل بھی گھر کی 4 دیواری ہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ جیسے صبح صادق ہوتے ہی فجر پڑھ لیں، یہ زیادہ ثواب ہے۔
ظہر کا وقت سردیوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً پڑھ لیں، اور گرمیوں میں ذرا دیر سے پڑھیں جب سورج کی تپش کو کچھ کم ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کے اثرات میں سے ہے، یعنی جہنم کے جنس میں سے ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو گرمیوں میں افضل یہ ہے کہ ظہر تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی جائے جب تپش تھوڑی کم ہو جائے سورج کی، اور عصر میں افضل بہرحال یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یعنی دگنا ہو جائے، تو اور سورج کی تمازت اور اس کی جو تیزی ہے اس میں جب کمی آ جائے تو اس وقت پہ اثر پڑی جائے، مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج غروب ہونے لگے اور اس کی جو ہے نا بالکل اس کو دیکھنا آسانی سے ممکن ہو جائے، اس کی ٹکیا لال ہو جائے، تو اتنی تاخیر اثر میں نہ کی جائے، اس سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے۔ مغرب میں افضل یہی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً مغرب پڑھی جائے، اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور عشاء میں افضل یہ ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں عشاء کا ٹائم جتنے بجے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کا ٹائم ہے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، تو پہلا ثلث، پہلا تہائی جب ختم ہوگا، جیسے 9 گھنٹے کی رات ہے تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی 3 گھنٹے بعد عشاء پڑھنا یہ سب سے افضل وقت ہے۔ تو خواتین اگر اس پر عمل کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ہو کہ سستی نہ ہو جائے، پھر نیند آنے لگے اور پتہ چلا نماز ہی گول ہو جائے، تو ایسا خطرہ اگر ہے تو پھر اول وقت میں پڑھ لی جائے، اور آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے تو بھی جائز ہے۔ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا یہ عشاء میں یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ تو اس طرح خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں، اور ٹائم نمازوں کے آج کل موبائل میں اپلیکیشن ہے اور نقشے ملتے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، گھروں میں دیوار پہ لگائے جا سکتے ہیں۔ عورت کا مجبوری میں چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا۔ اگر کسی عورت کو 3 دن کے سفر میں ٹرین میں مردوں کی موجودگی کی وجہ سے پردے کے ساتھ چہرہ ڈھک کر نماز پڑھنی پڑے تو کیا اس کو گھر آ کر تمام نمازیں لوٹانی ہوں گی؟ معز الدین انڈیا سے۔ نہیں جی، اگر ٹرین میں خاتون سفر کر رہی ہیں اور مرد بھی ہیں تو پھر تو لازم ہے عورت چہرہ چھپا کے ہی نماز پڑھے، کیونکہ نماز بھی فرض ہے اور پردہ بھی فرض ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، جب مردوں کے بیچ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو چہرہ چھپا کے نماز پڑھیں، بلا کراہت نماز ہو جائے گی، نہ اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ثواب میں کمی ہوگی۔ کیا عورت نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ ڈنمارک میں ایک مسجد کھلی ہے جہاں صرف خواتین ہی نماز پڑھتی ہیں اور امامت بھی خاتون کراتی ہیں۔ اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ اعتبار سے کیا مطلب؟ شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ مسز اسلم، نیدرلینڈ۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کی امامت کی ہے، لیکن یہ پوری زندگی میں ایک اسلامی تاریخ میں واقعہ ہے۔ بعد میں اس پر صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا، خود حضرت عائشہ نے بھی عمل نہیں کیا، فقہاء کرام نے بھی اس کو جائز نہیں لکھا۔ اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ یہ ان کو نماز سکھانے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے یہ عمل کر لیا ہوگا، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس بعد میں بھی کسی نے بھی عمل نہیں کیا، خلفائے راشدین کا دور آیا ہمیشہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عام معمول یہی تھا کہ خواتین مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتی تھیں، اور اگر خود سے پڑھتی تو اخپل طریقے سے، جسے پشتو میں کہتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ پڑھتی تھی، جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کی امامت کر لے تو حضرت عائشہ کی اس حدیث کی وجہ سے نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، اور اس کو معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ تو ڈنمارک میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا اس کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی امامت میں نماز پڑھا کرے۔ اشہد ان لا